فخر صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے تو بڑا سخت بیان دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی میں اس طرح کا موڈ لگ رہا ہے اور اس وقت کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے؟ بہت شکریہ علینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ رانا ثناءاللہ کے آج سے کچھ مہینے پہلے کے بیانات دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس میں شاید یہ ان سیاستدانوں میں واحد تھے جو کہ بات چیت کے حوالے سے ہمیشہ زور دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیے جانے چاہیے۔ میرے لیے بھی بڑا یہ سرپرائزنگ تھا جو رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ اب یہ بات چیت کے دروازے بند، عمران خان پہ غداری کا مقدمہ اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی، اس طرح کے جو عندیہ دینا اور اشارے دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا میننگ فل ہے۔ اور یہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے، آپ پچھلے 3-4 سال سے غور کر لیں کہ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، اور ہمیشہ سے دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بات چیت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ تھا کہ عمران خان جو کہ ایک پاپولر جماعت کے لیڈر تھے اور انہی کی ایک بات پہ تمام پارٹی ہمیشہ سے جو بھی فیصلہ کرنا ہو وہ عمران خان ہی کرتے تھے، تو عمران خان نے یہ راستہ نہیں چنا جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کا۔ اب وہی بات ہے کہ بیرسٹر گوہر جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اسپیکر کے ساتھ مل بیٹھ کے اور جو حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ایون کل بھی جو ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو حکومت کی طرف سے ایک پرپوز کی گئی تھی کمیٹی کے جیل کے حوالے سے عمران خان کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لینا، یہ تمام باتیں اب ان کو یاد آ رہی ہیں۔ وہی بات ہے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لڑائی کے بعد اگر آپ کو مکہ یاد ہے تو وہ پھر اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ یہ جو سیاست کے اندر ٹائمنگ اور جو فیصلہ سازی کے لیے یہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ جب موقع تھا عمران خان کے پاس اور ان کی جماعت کے پاس، انہوں نے بجائے اس کے بات چیت اور افہام و تفہیم کے، انہوں نے ہمیشہ سے ہی جو ایک اگریشن اور اگریسو پالیسیز ہی اختیار کی ہیں۔ ایون اب بھی دیکھیں تو ان کے جو فیصلے ہیں وہ ابھی بھی ایسے نہیں ہیں کہ مفاہمت اس میں نظر آ رہی ہو۔ جو 2 دن پہلے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے 9 مئی اور 10 مئی کے مقدمات کو انہوں نے جو کابینہ نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کبھی بھی نہ تو مصالحانہ نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی مفاہمت اس میں نظر آ رہی ہے۔ صرف زبانی باتوں تک ہی پی ٹی آئی کے جو ایکشنز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ادروائز ان کا ابھی بھی وہی جو رویہ ہے سیاسی طور کے اوپر جو پہلے دن سے جب سے ان کو حکومت سے نکالا گیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی آگے راستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ جو ان کے خلاف سختیاں ہیں وہ مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں یہ جو آج حالات پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے اس کے ذمہ دار بھی پی ٹی آئی ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کو پہلے ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر بات چیت کرنی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو پہلے ہی پیغام دے دیا گیا تھا کہ آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے معافی کے حوالے سے پہلے ہی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، اور اس کے بعد جو بات چیت ہوگی وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگی۔ عمران خان سیاسی جماعتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی اور کوئی اس میں نرمی نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کوئی راستہ نہیں اب نکل سکتا؟ نہیں۔ بھٹی صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں میڈم شیخ، بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ جو کچھ ہو چکا ہے میڈم شیخ، جو ہو رہا ہے اور جو کیا جا چکا ہے اور جو کیا جا رہا ہے، یقین کریں اب تو حیرانی بھی نہیں ہوتی میڈم شیخ، اور لگ ایسے رہا ہے کہ حیرت بھی مر چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو لے لیں، جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں، مشرف دور میں ٹارچر سہ چکے ہیں، عمران خان دور میں جھوٹا مقدمہ فیس کر چکے ہیں، اور غداریوں کے الزامات مقدمے وہ بھگت چکے ہیں۔ وہ رانا ثناءاللہ صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر غداری کے مقدمے کی طرف بات جا رہی ہے یا ان پر غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ انہیں بخوبی علم ہے کہ آپ عمران خان سے لاکھ اختلاف کر لیں، عمران خان سے آپ ان کی پالیسیوں پر، ان کے ٹکراؤ پر، ان پر لاکھ تنقید کر لیں، مگر عمران خان غدار یہ امپاسبل ہے میڈم شیخ، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مگر وہی ہے نا کہ حیرت مر گئی ہے میڈم شیخ۔ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور آج رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے بات چیت کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ میں حیران ہوں میڈم شیخ کہ یہی رانا صاحب، یہی مسلم لیگ، یہی پیپلز پارٹی
बार बार कहती थी कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हमने तो बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, ये इमरान खान है जो बातचीत नहीं करते। और यही वो हुकूमत थी जिन्होंने कमेटी बनाई थी, और यही वो हुकूमत थी जिन्होंने बातचीत की कोई लाख ऑफर्स की थी, और यही वो हुकूमत है जिनके दौर में अडयाला जेल के दरवाजे सुबह भी खुल जाते थे और रात को भी खुल जाते थे। और यही वो हुकूमत है जिनका पहले दिन से ये गिला है कि इमरान खान बातचीत नहीं करता। आज वो हुकूमत हमें बता रही है कि इमरान खान के साथ कभी बातचीत का दरवाज़ा खुला ही नहीं। तो मतलब हुकूमत तब झूठ बोलती थी या आज झूठ बोल रही है? और आज पता चल जाना चाहिए, वाज़े हो जाना चाहिए इनकी नीयतों के फतूर का। आज पता चल जाना चाहिए कि ये कितने संजीदा हैं, ये कितने सियासी हैं, या कितनी सियासत पर यकीन रखते हैं या बातचीत पर यकीन रखते हैं। और बात आगे बढ़ाने से पहले आखिरी बात पहले कर लेता हूं। आपने कहा मुल्क, आपका सवाल का आखिरी जुमला है कि क्या मुल्क टकराव की तरफ जा रहा है? मैडम शेख, मुल्क टकराव में है, मुल्क में टकराव है। और आपने उसका इस जुमले का आखिरी हिस्सा है कि क्या कोई दरमियानी रास्ता मौजूद है? दरमियानी रास्ता हमेशा मौजूद होता है मैडम शेख, और आज भी है और हमेशा रहेगा। और वो रास्ता कौन सा है? बातचीत का, मुज़ाकरात का। नरेंद्र मोदी से आप बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं। तालिबान हुकूमत से आपने कोई 20-21 मरतबा बातचीत की है, और नवाज हुकूमत और इमरान खान दौर ने तो दहशतगर्दों से भी बात की है। तो आपस में बातचीत क्यों नहीं? आपस में मुज़ाकरात क्यों नहीं? मुल्क के लिए और बड़े कॉज के लिए। जहाँ तक मैडम शेख असद कैसर साहब की ये बात है कि हमें दीवार से लगाया गया तो वो ऐवान का बाइकआउट करेंगे, अभी उनको दीवार से नहीं लगाया गया, ये सुनकर खुशी हुई और आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम असद कैसर साहब। बाकी आप बाइकआउट क्यों करेंगे? किस लिए बाइकआउट करेंगे? आपको लोगों ने मुंतखब किया इस ऐवान के लिए, आप ऐवान में मौजूद रहें, ऐवान में आप बातचीत करें। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आपके पास एक ऐसा फोरम है कि जहां आप बातचीत कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि किसी -1 फार्मूले पर वो असेंबली से मुस्ताफी हो जाएंगे। तो असद कैसर साहब, इससे क्या बिगड़ेगा बाकियों का? सारे आपके मुखालिफ खुशी से लौट पौट हो जाएंगे, लुडियां और भंगड़े डालेंगे और मिठाइयां बांटेंगे। और अभी आपका पेट नहीं भरा कौमी असेंबली से निकलने के ब्लंडर के बाद, दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ने के ब्लंडर के बाद। अभी आपको एहसास नहीं हुआ इन ब्लंडर्स का और इन ब्लंडर्स के नतीजे में हर किस्म की फैंटियों का? अभी भी आप इस पे तुले हुए हैं। आपसे तो ये तवक्को नहीं थी, आप तो फिर भी बातचीत और मुज़ाकरात की बात करते थे। अगर आप ये करेंगे तो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। और आखिरी बात मैडम शेख, सिस्टम में रहें, पीटीआई को कहना है, सियासी तौर पर मुकाबला करें। कोई माइनस नहीं कर सकता किसी को, कोई किसी पार्टी पर पाबंदी लगा दे और वो पार्टी खत्म नहीं हो सकती। बस आप अपनी सियासत पर नजरसानी करें, सब्र और हौसले से काम लें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पीटीआई अडयाला या पीटीआई बाकी, तो मेरे प्यारे राणा साहब, जब तक कैदी अडयाला या किसी और जेल में मौजूद है तब तक वही पीटीआई है, उसी के गिर्द सियासत घूमेगी, फैसलों की कमांड उसी के पास रहेगी। जरा आज गौर तो करें राणा साहब कि नवाज शरीफ साहब बाहर होकर बेटी को वजीर आला बनवाकर, भाई को वजीर आजम बनवाकर और हुकूमती पार्टी का सदर होकर क्यों इररेलीवेंट हो चुके हैं, और इमरान खान जेल में होकर क्यों रेलिवेंट हैं, इस पर जरा गौर कीजिएगा। और ये जो गद्दारियों के सर्टिफिकेट हैं, -1 या माइनस जमातों के सर्टिफिकेट हैं, अब मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता राणा साहब। और आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर से ये बात सुनकर दुख हुआ, तकलीफ हुई। बड़ी दिलचस्प आपने जो राय का इजहार किया राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून से मुतालिक भट्टी साहब।